المكي المدني الاتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري بارئ الخلائق والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی گمن نہ جائے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تمام تر دعاؤں کی ایک دعا ہے. یہ تمام جتنی بھی بانیان کا فرش ادا بچھایا لنگر نیاز ہے تمام ذاکرین کی پڑھائی مجاکیر کے چند الفاظ اور آپ تمام رضوانوں کا بالخصوص ماں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک تھکن شکن صلوات تلاوت فرمائیے. چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے. صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں. سلسلہ ذکر جاری و ساری ہے اور مجھ سے تمام اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور مجھ سے تمام اچھا پڑھنے والوں ابھی سب کو میرے بعد امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. یہ چراغ جلتے رہیں گے. یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے. اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. بس اجازت لے کے میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر پڑھنے والے احباب برسر ممبر میرے عقب میں موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ میرے بعد تفصیل سے نوکری کریں گے. بس آپ میرے 2-4 جملوں کو وزن کیجیے اور میں دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کروں. سامعین گرامی ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. بڑی جلدی کے ساتھ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. بس آپ کوئی میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا. اب جملہ علی پاس کا نہیں چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. صرف چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اب پہلے مصرے پہ جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں لے چکا ہوں. دوسرے مصرے پہ مسکرائیں آپ اور میں اپنا مضمون شروع کروں. علی کا چہرہ جڑے تسی دھوپے وچ بیٹھے ہو تو ڈھیر ثواب ہوندا پیا. بس مسکراؤ جڑا تواڈے واسطے زیادہ اوکھا کم ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں
जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते। दो काफिये मैं पढ़ चुका हूँ, आपने तीसरे काफिये का वजन करना है जिस मंजिल पे मैं आप तमाम अहबाब को लेकर जाना चाहता हूँ। अली का चेहरा लहद में, बड़े मोहतरम अता पर सर मिंबर मौजूद है, इंशाल्लाह ये पढ़ते रहेंगे। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देख। दोहरा इसलिए रहा हूं ताकि आप तीसरे मिसरे तक मंजिल तक मेरे साथ चले सब मिलके। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा। मैं सिर्फ मुस्कुराहट मांग रहा हूं क्योंकि मिसरा मेरे कद से बड़ा है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत, बाजी में निजात मांगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत गवाह है, कोई अपने अंदर कोई टारगेट कोई ऐसा नहीं ए पीछे जिन्हें जो आन करना एक बारी करते भाई जा अपने काम, तेरी मेहरबानी। अली का चेहरा ए पीछे जड़ा मेरे बैकग्राउंड है, अली का चेहरा लहद में उतर के देख, सिर्फ मुस्कुराहट मारो। मौला की कसम, रही के दाने बराबर भी अलमैन के दरमियान में खड़ों को बुत तो होना कि पिछले से बड़ी पड़नी है या मेरे बाद वाला मुझे छोटी पड़े तो मौला यही मिंबर पे सजा दे दे। ऊपर अल्लाह नीचे कब्र, बस एक मुस्कुरा। खैरात मेरी मखदूमा दे देती हैं, हर किसी का अपना अपना कासा है, उसकी नीयत के मुताबिक उसे मिल जाती है। निजाम इतना वसी है करबला वालों का, खाली कोई भी नहीं जाता। एक बंदे का मुस्कुराना ही मेरा तोशा आखिरत है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा। भाई जो नदी को सौर बंद करे, रुको अली से जरा। खबर यहाँ हर चेहरा चिराग नजर आएगा अगर मैं मिसरा समझा सका। रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, चमक जो अर्श पे जाती है फर्श मजलिस की, मकी उधर के नजारे इधर के देखते हैं। मेरे मोहतरम सामईन, बड़ी जल्दी के साथ, चमक जो अर्श पे जाती है फर्श मजलिस की, मकी यार है बानी साहब है पिछो ए बंदे दा जेड़ा मसला नहीं हल कराओ, एदियां टिक्का बंद कराओ। सिर्फ मकी उधर के नजारे इधर के देखते हैं। अली का चेहरा लहद में उतर के, इधर को चाबी खो के लाया। मकी उधर के नजारे इधर के देख, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न दे भाई मैंने देखी, जो जिंदगी में न देखा तो उतर के देखते हैं, मर के देखते हैं, बात करके देखते हैं, जलवे इधर के। मैं तेरा कोट ला लेना जो तेन दाद नहीं देने दे रहा। मकी उधर के नजारे इधर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, ये कोहे तूरे नजफ है, नजर झुका के चलो, यहाँ पे हजरत मूसा भी डर के देखते। मेरे समझ गए हो, मिल के ना रहे हैदरिया। ये कोहे तूरे नजफ है, नजर झुका के चलो, टोपी वाले यहाँ पे हजरत मूसा भी डर के देखते। अभी मैंने पहला शेर जो उसके बाद जो पढ़ा था, मतलब मुकम्मल होने के बाद, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुको अली से जरा बात करके देख। अब आपने इसी बैकग्राउंड पे रहना सामई, मैदान क़यामत है, हश्र का मैदान है और तमाम उम्मतों की नजरें ललचाई जन्नत की जानिब है। अब ये बैकग्राउंड है, यही मुकदमा और यही फॉर्मेट है। अब इसी पे आपको एक और कलाम का एक ऐसा शेर सुनाऊं, खुदा की कसम जहां याद आए भाई के हक में दुआ हो। रुको अली से जरा बात कर, ये मैदान क़यामत का मंजर है। आप सामईन बस मिसरा सुने। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि शीर ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े। लफ्ज लफ्ज खुदा की कसम क्लासिकल जुबान के कह रहा हूं, एक लफ्ज भी गिरा हुआ कहूं तो कोई भी लिटरेचर का उस्ताद बैठा है मुझे मिंबर से उतरने का हुक्म कर दे। शीर ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े। अब आगे न बढ़े देखने के दूसरी बार कैसे आ रहा है। शीर ज़हरा तेरे मयार से, खावर सिरचा, आगे न बढ़े। अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े।
بزرگوں دعا فرمائے. سو یہی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان ان سے بلند ہے. یہی تو آزدہ اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آئیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی اس سے سوا ہے. 2 بار آگے نہ بڑھے آپ سن چکے ہیں, اور تیسری بار خدا کی قسم یہ آسمان چھوٹا ہے, شیر بڑا ہے. بس یہ مومن کا کلیجہ جو اسے سنبھال سکے, ورنہ شیر میرے قد سے تو بہت بڑا ہے, میرے وجود سے بڑا ہے, میری ہستی سے بڑا شیر ہے. خدا کی قسم شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات میں خریب مل کے بولو نعرہ حیدری. موسیٰ کدمانی صاحب مولا سلامت رکھیں جناب. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھ, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھ, حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے. ایک شعر اور سنیے. کبھی کبھی ہم مسکینوں کو بھی اتفاق ہوتا ہے کہ شعر شعر پڑھ کے نثر والا ماحول ہی نہیں ہے, تو اب ایک شعر اور سنیے. سامعین اکرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شفا کے نام پہ, شفا نہیں, شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. تو میں ہولی ہولی اتر رہنا جاتا, تسی بس صبر کرو تو ٹوڑ دے رہو گے. شفا کے یہ رکھی ہے, کئی سارا مزہ ہے. خاک در سرکار. بزرگوں تسی بزرگ بیٹھے ہو تو تائید میرے واسطے بڑی وڈی گل ہے. میں معافی مانگ کے آتا پہ جو جہاں مطلب مکمل ہو رہا ہے نا, وہ صرف مصرع نہیں ہے اردو زبان کا, اس میں منطق بھی ہے, اس میں فلسفہ بھی ہے, اس میں علم الکلام بھی ہے. یہ کیمروں کی موجودگی میں یہ علمین کے درمیان ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے سمجھ کے لطف نہیں آیا, مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا. یہ 3 سال ہو رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں ویکسین 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 ویکسین. یہ کرونا کی پہلی لہر, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. وہ بندہ مجلس میں خدا کی قسم میری بار حاضر ہو کے بے حضور ہے, جو سمجھ کے ہاتھ نہیں میرے محترم اٹھا سکتا. شفا کے نام پہ, اور دنیا والوں شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے, مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. شفا کے نام پہ خاک در, تسی بانی ہو نا, شفا کے نام پہ خاک در سرکار تے تھوڑے جے بکرا بکرا بگیا جی. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے, مریضوں آ کے لے جاؤ دوا. قانون ہے خدا کی قسم کائنات حرب و ضرب کا, کوئی بھی جنگجو اپنا حصلہ اپنا ہتھیار تب تک سامنے والے جنگجو کے سامنے نہیں ڈالتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اسے خود سے بڑا تسلیم نہیں کرتا. بابا جی یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے, عسکری مصرع پڑھ رہے ہیں. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے, مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی ہے. کوئی مشکل بات کا وزن کرنا جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. اللہ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. اللہ اکبر, کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے. آئیے ذرا پیچھے, میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. بس 1-2 باتیں سنیں اور امام زمانہ آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی. اچھا عزت حسین کی قسم, یہ جو ایک مصرع ہے نا, یہ ایک مصرع, اب یہ جو میں نے دوسرے کلام میں پڑھا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, ڈائریکٹ اپنی بات پہ آتا ہوں, وقت کیا ضائع کرنا. آپ لوگ اتنا حسین طریقے سے سماعت فرما جو رہے ہیں. انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. عزت حسین کی قسم کی جو ایک مصرع ہے نا, یہ ایک مصرع نہیں, یہ پورا قصیدہ ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل بھی جائیں تو میرے آقا کا مرتبہ بلند ہے.
پہلی بات یہ کہ یہاں شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے. میں ممبر کی جانب آ رہا تھا, میرے محترم نے مجھے بتایا کہ شیعہ سنی دونوں کا مکس مجمع ہے اور یہ خوشی والی بات ہے. میں ویسے بھی جہاں مجلس پڑھتا ہوں میں وہاں دونوں گھروں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, اور میں مطمئن کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت بھائی مجلس میں تشریف لائے ہیں پہلے تو میں پلکیں بچھا کے انہیں ویلکم کرتا ہوں. وہ کوئی شیعوں کی مجلس میں نہیں آئے, یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے, یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. اور یہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی, یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں سے دنیا خیرات لیتی جا رہی ہے اور باب العلم کا وہ ایک چشمہ بہہ رہا ہے. کوئی جہاں جتنا بڑا بھی عالم بن جائے اس سے ابھی تک خدا کی قسم اس چشمے سے کسی ایک قطرے کا بھی لمس نصیب نہیں ہوا. یہاں خیرات ہی اتنی بڑھ رہی ہے. لیکن میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی, سب کو خوش کر کے واپس بھیجا جائے گا. اور صاحب ممبر کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو باہر سے آئے وہ ہم ذاکر کو سننے نہیں آتا, وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم ہیں, چلو یہاں ذکر ہو رہا ہے تو میں وہ جا کے سن رہا ہوں. تو پڑھنے والوں کے سامنے بھی یہی التماس ہے کہ انہیں سینے سے لگائیں. اگر میرا اپنا جملہ ہے اور میری اپنی تھکاوٹ اتر جاتی ہے, سر دھنتا ہوں جب اپنے ہی جملے کو محسوس کروں, تو اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی مقصود ہوتا تو علی کا لال کبھی ہر کو سینے سے نہ لگاتا. میری گزارش بھائی جان میرے توجہ رکھیا جی, بڑی قیمتی گل اے مینوں ایسے پاسے تسی ٹوریا تو میں انداز بھی دے وے. اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی ضروری ہوتا تو حسین کبھی ہر کو سینے سے نہ لگا. طریقہ کار ہی اتنا اچھا تھا کہ وہ دشمن دوست ہو گیا. بلکہ ایسی تاریخ میں آپ کو کروڑ مثالیں مل سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میرے بھائی اپنے دوسرے بھائیوں میں واپس جائیں تو وہاں جا کر صرف اتنا بتائیں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے بھی افضل میرے آقا, اور سننے کو ملتا ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. خدا کی قسم پیر نصیر الدین نصیر کا ایک شعر ہے, انہوں نے قیامت تک کے لیے, بسم اللہ ناظم اور صاحب بھائی آئے, قیامت تک کے لیے لاک کر گئے. وہ فرماتے ہیں یہ پیسے خدا را بند کرو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اولاد دیتے ہیں یا نہیں دیتے, نور تھے یا نہیں تھے, خدا کی قسم مشکلیں ٹالتے ہیں یا نہیں ٹالتے, علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, حاضر ہیں یا نہیں ہیں, ناظر ہیں یا نہیں ہیں. پیر نصیر الدین نصیر کو اللہ والے نے گل نہیں مکا, فرماتے ہیں زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور کم نہ لگے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. میں خدا کی قسم کوئی داد کے لالچ میں نہیں چل رہا, میں اچھے خاصے شعر پڑھا تھا, میں اس طرف آیا ہوں, میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں. مولا کی قسم میں بڑی ضروری مسئلہ کوشش کروں گا کہ آپ کے اندر حل کر کے جائیں. اور شیعہ سنی خدا کی قسم دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے, یہی مقصد حسینیت ہے. کربلا حسین صرف شیعوں کے تھوڑی ہیں, کوئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف شیعہ آ سکتے ہیں. تو جو آئے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی مطمئن کر کے واپس بھیجنا. حاضر و ناظر و نور و بشر و, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ذہن مانتا ہی نہیں کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. خدا کی محبوب ترین ہستی, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر, اور کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ. وہ ایسی ہستی جو سرور کائنات بھی ہیں, جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں, جو باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں, جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کا ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. خدا کی قسم کسی حوالے سے وہ ہم جیسے نہیں تھے, نہ عقلی اعتبار سے, نہ منصبی اعتبار سے, نہ اعضاء کے اعتبار سے, نہ اشیاء کے اعتبار سے. یہ چار راہ دکھا رہا ہوں میں بھائی نجم شرازی, یہ چار راستے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں, اعضاء, اشیاء, عقلی, منصبی, چاروں طریقوں میں دنیا ریسرچ کر کے دیکھے کہ ہم ان جیسے کیسے. ہم اعضاء پہ بات کرتے ہیں, چلے وہ ہماری طرح بن کے تو آئے نا, ہم جیسے دکھتے تو تھے نا, پھر بھی ہم جیسے نہیں. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا نہیں. آیا وہ بندہ خدا کی قسم مجلس میں جو حسنین کے نانا کی شان سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. ہم جیسے دکھتے تھے لیکن ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. خدا نہ خواستہ میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے منہ سے کوئی توڑ دے, اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. مجمع جڑتا کیا تھی, میں بیرامن ممبر دے دے سن, کمی انہوں نے بھی کسی قسم دی کونی لگن دعا کرے سن, مل کے نہ رہے سر جی. سمپل باتیں ہیں,
اور میرے سامنے ڈیرے دار مجمع بیٹھا ہوئے پنے پنچایت والے بندے بیٹھے ہو کوئی میں او کی گل تو تھوڑے سامنے مناظرانہ گل میں لے کے ہی نہیں آیا اس پہ کسی کو ناراض کریں گے 2-4 میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو قائل کرنا ہے اور جہاں میں غلط ہوں وہاں مجھے بتائیں یہ میرا ہاتھ ہے کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے جو ٹبے تے بیٹھے میرے محترم صاحبان اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے وہ ہاتھ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے ہیں وہ ہاتھ ایسا ہے وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آ کے کلمہ پڑھتے ہیں میں ساری باتیں خدا کی قسم یہ انڈر میٹرک اسٹیٹس میں سے باتیں کر رہا ہوں وہ ہاتھ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اشارہ کرے تو گو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے وہ ہاتھ ایسا ہے کہ اس ہاتھ پہ اگر کنکر آ جائیں تو پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے اور اس پاس ہے کہ بندہ دسی جڑا سیرت نبی دی کم سے کم شیعہ بھی کھا یار جڑا ہاتھ نہیں جاندا چلو اہل سنت بھرا دعا تے کرے سمجھ جان تو بات سمجھ گئے یہ ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی موسیٰ وہی توڑ دے پیر فلک شیر میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے بادل آتے ہیں درخت آتے ہیں پتھر کلمہ پر سر جی مجھے دیکھیے گا یہ میرے بال بھی ہیں زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں یہ بال بڑھتے بھی رہتے ہیں گرتے بھی رہتے ہیں کٹتے بھی رہتے ہیں پھر آنا بند بھی ہوتے ہیں لیکن تاریخ کہتی ہے بھائی جان میرے آقا کے بال وہ ہے کہ اگر ایک بال ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے ایک بال مسالے کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں پیر فلک شیر علی یہ بات کو سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آن کا کیا حال ہے بیٹھا بھی مشکل بات کا وزن کرنے والا جو سمجھ گئے ہو مل کے نہ رہے جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل ہاتھ کھولیں جب ایک بال کا یہ حال ہے ایک بال کا پوری آل جب ایک بال کا یہ حال ہے پوری آل کا کیا حال ہوگا سر یہ ہاتھ اس ہاتھ جیسا نہیں یہ بال ان بالوں جیسے نہیں یہ میرے پاؤں ہے نا یہ بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں مجھے عزت حسین کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا فیڈرل بی ایریا کراچی انچولی ماحول کیا ہو گیا صرف یہ جملہ ایسے کہتا بڑے آرام سے تیرا نوکر کھڑا تھا کتنی دیر کراچی بولتی رہی مجھے نہیں یاد میرے بھائیو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا لاہور سے بھائی آیا تھا اور منت کر رہا تھا ہم کیسے ان جیسے کہ بلا آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے ہم جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے ارے وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے خدا کی قسم دن کھڑا ہوا ہے اور بات چلتی گئی تو زلف شب بھی کمر تک آ جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی ناظم ممبر صاحب کونوں میں ایک شعر سناؤں اور شعر ایسا آوے کہ میں آتا تسی پٹی کے دان دے یہ کیمرہ مین ذرا کیمرہ پھیر کے مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا دوسرا مصرع پوری تاریخ بن گئی خدا کی قسم اور تاریخ اسلام کے سے پہلے کے واقعات بھی آئیں گے مصرع عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا بزرگوں میرے محترم بزرگ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ویرا سر چاہوی ترکڑا ہونی عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا اللہ اکبر اللہ اکبر عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جزاک اللہ مولا کہتے عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں خدا کی قسم یہ پاؤں وہ ہیں کہ اگر یہ بے جا اٹھیں تو یہ پاؤں جوتیاں کھائیں یہ میں حقیقت بیان کروں اور وہ قدمین مبارک پتہ ہے کیا ہے کہ اگر وہ کسی زمین سے مس ہو جائے نا تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے وہ پاؤں اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے
نہیں داد دینی، نہیں کسی قسم کی کوئی ظاہری ریکوائرمنٹ رکھ ہی نہیں رہا، لیکن ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو میں، لمحہ فکری ہے، خدا کی قسم بہت بڑا موقع ہے، یہاں سے بہر پھوٹ رہے ہیں فکر کے، کہ آپ صرف بیٹھ کے سامعین گرامی خدا را اتنا سوچیں کہ ان قدموں کی کیا شان ہوگی جو مس ہوئے اور خدا اس زمین کی قسم کھانے لگے۔ ان قدمین کی کیا شان ہوگی جو پاؤں خدا کی قسم عزت کے قابل نہیں ہوتے۔ لوگ سر کی قسم کھاتے ہیں موسیٰ، یا پیروں کی؟ سر کی قسم کھاتے ہیں، قسم تو بہت اوپر کی بات ہے۔ پاؤں لائق قسم تو کیا، لائق عزت بھی نہیں ہوتے۔ نجم شرائی صاحب سر ہے، پاؤں لائق قسم تو کیا، لائق عزت بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ میں پھر مثال دیتا ہوں، آپ سلام کرتے ہیں سر سے، میں اور بھائی نجم شنازی جواب دیتے ہیں ٹانگ سے، آپ کہیں گے کہ بڑی بد تہذیبی ہے، سلام کرتے ہیں سر سے اور جواب دیتا ہے ٹانگ سے، لیکن اگر ہم آپ کو سر سے جواب دیں تو آپ کہیں گے بڑی اچھی بات ہے۔ تو کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں؟ سر بھی ہمارا اور ٹانگیں نہیں ہماری، بلکہ ٹانگیں تو بیچاری قابل رحم ہیں جنہوں نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ بلکہ میں مثال تبدیل کرتا ہوں، السلام علیکم گل نہیں کرتے، اگر خدا نہ یہ سر والی ہے، یہ اتار کے آپ کے پاؤں پہ رکھوں تو میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، انجھے ہی ہے نا، وہ کر دیں گا نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پاؤں والی اتار کے کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ جان سے مار دے گا، انجھی ہوئے گا، بہت بڑی گل، خاور بھائی بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم، سر والی اتار کے پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف، پاؤں والی اتار کے انگل جی سر پہ رکھوں تو جان سے مار دیں گے۔ اور آپ لوگوں سے ناراضگی کی وجہ پوچھوں تو آپ کہیں گے علی عباس عسکری ہمیں پتا ہے پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی۔ پاؤں لائے کے قسم تو کیا، لائے کی عزت بھی نہیں ہوتے ہمارے پاؤں، اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، لیکن پھر بھی میرے آقا کے پاؤں پاک وہ ہے کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائے تو وہ زمین لائے کے قسم ہو جاتی ہے۔ اب رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں میرے رسول نے اپنی زبان ڈال دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا قیمتی ہوگا بابا جی وہ شہزادہ۔ جس کے منہ میں میرے رسول نے اپنی زبان ڈالی۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بس میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، کوئی رئی کے دانے برابر بھی نیت نہیں ہے، اتنی خیرات خدا کی قسم میرے خط سے بہت بڑی ہے، بس ایک آنسو آ جائے، وہ بیوی راضی ہو جائے جو بقیہ چھوڑ کے آتی ہے، اور میرا سامان آخرت ہو جائے۔ بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ بارگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے بھائیوں نے حکم کیا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اردو زبان کا ایک لفظ ہے پہنچتا، بزرگوں کا مطلب ہے صاف کرنا، پوجنا، پہنچتا۔ اب شعر سنیے اور میں ایک جملہ روایت کا پڑھ کے آپ کو سلام کروں۔ مصرع ہے کہ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی جدا سے۔ ایک روایت کا جملہ جن کی چھوٹی اولاد ہے، جنہیں کم سے کم خدا کی ذات نے بھلے ایک دن کی بیٹی جیسی رہا، میری ماں بہنا سیدادی امر سزادیاں، میرے مولا تھوڑے پردے سلامت رکھا، کوئی ایک بیٹی بیٹھی ہو، اس بہن کے لیے میرے جملے ہیں۔ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ کچھ لمحے رک کر آرام کرنا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے جس جگہ کو ان ظالموں نے آرام کے لیے منتخب کیا وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی۔ عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور اہل بیت رسول کو داخل کیے گئے۔
اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کیا اور نیزے کی نوک پہ حسین کا سر چڑھا کے ہم نے گلی گلی اور نگر نگر اور کوچے کوچے میں بتایا کہ ہم جیت گئے. جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کر کیا دیا. صرف قرآن تو نہیں پڑھ رہے تھے میرے مولا. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے مالک آگے کے سفر آسان فرمائی. میں نے ان سے یہ شعر سنا تھا, 2009 کی بات ہے, کربلا گاہ میں شام یا 10 کی. فرما گئے ہائے 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 انشاءاللہ ایک ہائے کریا میں ممبر چھوڑتا پہ. فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. ارے میرے شیعہ سنی بھائیو, یہاں کوئی عام قاری اگر تلاوت قرآن خوش لحانی سے کرے تو بہار قدس کے نمازی اتر اتر کے تلاوت سنے. اور جہاں حسین جیسا قاری ہو, بدن بغیر جس بادشاہ کا سر تلاوت کلام کرے اور وہ بھی نوکے سنا پر, وہاں کیا ماحول ہوگا. تاریخ کہتی ہے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے, نیزے کی نوک پہ ایک سر, وہ سر سید الشہداء کا, اور میرے مولا تلاوت قرآن کر رہے تھے. اب یہاں سے آپ نے جملہ سمجھنا ہے, بات وہی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے. باغ کے اس کونے سے تلاوت جاری تھی اور باغ کے دوسرے کونے پر اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. اس کا نام آمینہ تھا, وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. تاریخ کہتی ہے طبیبوں نے جواب دے دیا تھا عیسائی تیری بیٹی کو شفا نہیں مل سکتی. اب تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے تلاوت شروع کی اور اس کے کانوں تک تلاوت کی آواز گئی. جو بیچاری بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھی, جسے دکھائی نہیں دیتا تھا, جسے طبیبوں نے جواب دے دیا تھا, جب اس نے تلاوت سنی وہ ایسا محو ہوئی اس تلاوت کلام کی آواز میں کہ بیچاری رہ نہ سکی. وہ کھڑی ہوئی, اپنے ہاتھوں کے سہارے اس نے آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائی بھی نہیں کر سکتا, گرتے سنبھلتے لڑکھڑاتے ٹھوکریں کھاتے بالآخر وہ 4 سال کی نابینا بچی تاریخ کہتی ہے اس نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر. اس نیزے کے نیچے, میری آواز آتی نہیں, اس نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ سید الشہداء کا سامعین سر تھا. میں وقت تھا کہ جس بندے دی بھاویں ایک دن دی تھی یہ بندہ صرف اب دکھائی دیتا نہیں اور آواز آ رہی ہے اوپر سے. بس آپ دیکھیے گا میری طرف, اوپر سے آواز آ رہی ہے, دکھائی دیتا نہیں تھا. تلاوت کلام کی آواز آ رہی ہے, اس کا نام آمینہ, اس کے چہرے کا رخ ہے اوپر, اور یہ محو ہے زمان و مکان سے بے نیاز تلاوت کی آواز سننے میں. تاریخ کہتی ہے اچانک نیزے کی نوک پہ جو سر تھا وہاں سے کٹی ہوئی گردن سے اچانک خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا. اب فطرت انسان ہے, اس نے آنکھوں پہ ہاتھ مارا اور اس کی دونوں آنکھوں کو بابا جی بھائی نور مل گیا. بس آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑو. جب دونوں آنکھوں کو نور ملا تو اس نے عجیب منظر دیکھا. نیزے کی نوک, اس نوک پہ سر, وہ تلاوت کلام کر رہے ہیں. بیچاری زمان و مکان سے بے نیاز, وہ ٹک ٹکی باندھ کے اس سر کو دیکھ رہی ہے. خدا کی قسم باوجود تاریخ کے جملے ہیں, زمان و مکان سے بے نیاز تھی, لیکن اس نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ اسے نیزوں پہ کلام کرتے سر بھی بھول گئے. پہلے وہاں دیکھ رہی تھی, وہ تڑپی. اچانک اس نے دیکھا تو نیزوں کے ساتھ نیچے چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھے. ان بیبیوں میں آگے ایک بیوی تھی جو باقی بیبیوں کی سالار محسوس ہوتی تھی. وہ 4 سال کی آمنہ چلتی چلتی اس بیوی کے پاس گئی. اس بیوی کو سلام دعا نہیں, اس بیوی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہلایا اور اپنے ہاتھوں سے ہلا کر ایک جملہ کہا, اور خدا کی قسم پوری مصائب کی تاریخ اس ایک جملے میں بند ہے. جا کر اس بیوی کو ہلایا, جو ضعیفہ بیوی جو باقی بیویوں کی سالار تھی, اسے ہلایا. اس بیوی نے سر اٹھایا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آمینہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی آپ روتی کیوں ہیں, بی بی آپ پریشان کیوں ہیں, بی بی اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اپنا دکھ اس نیزے والے کو کیوں نہیں. بس یہی جملہ اور میں سلام کروں, میرے اس سے زیادہ خیال ہے. اپنی تکلیف اس نیزے والے کو کیوں نہیں
हिम्मत आती है। अब मसाइब के हवाले से एक बड़ा मारूफ सा नाम है, मैं माफी मांग के जुमला कह रहा हूँ। तारीख कहती है आमिना ने ये जुमले कहे कि उस बीबी ने गिरिया और बढ़ाया, वो बीबी और रोना शुरू हुई। या उन्हीं बीबियों की ओट में से एक 4 साल की बच्ची सामईन बरामद हुई। उस बच्ची ने उस 4 साल की आमिना के सामने हाथ बांधे और हाथ बांध के कहा आमिना इन्हें कुछ न कहे, ये बड़ी तकलीफ में है। उसकी वजह ये है जिस करीम ने अभी अभी तुझे आंखें दी हैं ना आमिना, ये उसी की बहन है। तारा मुझे बताएं ये छोटी बात थी कि ये उसी की बहन है। तारीख कहती है फिर आमिना ने मोड़ के बहन को नहीं देखा। आमिना उसी 4 साल की बच्ची को देखती गई, देखती गई, देखती गई। कुरान दी कसम बंदा सिर तले कर लवे, कयामत आने जुमले से ज्यादा रियायत होती भी नहीं है खबर। देखती गई, देखती गई, देखती गई और जब न रह सकी तो वो आमिना उन्हीं कदमों से वापस पलटी, चलती चलती उसी नेज़े के नीचे आई और नेज़ा सवार की जानिब हाथ बांध के कहती है ओ मजहरुल अजाइब बादशाह, मेरी समझ में तो तेरी करीमी नहीं आई और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है। तेरी बेटी के कान, तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, अपनी बहन के सर पे अली की बेटियां आपको दिया। तशरीफ रखें आप सामने मेरे नहायत ही वाजिब